العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج سے انشاءاللہ ہمارا نیا کورس کتاب الصلاۃ وہ جو ہے انشاءاللہ ہمارا شروع ہوگا۔ اردو کے اندر ہم اسے یہ کہیں گے فیضان نماز کورس جو ہے انشاءاللہ ہمارا شروع ہوگا۔ تو سب سے پہلے نماز میں سب سے پہلے کیا چیز ہوتی ہے؟ اذان ہوتی ہے۔ تو پہلے ہم اذان اور اقامت کے حوالے سے جو وہ چند مسائل سماعت کر لیں گے اور مطلب ترتیب کے ساتھ جو وہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جو وہ چلتا رہے گا۔ سب سے پہلے اذان اور اقامت کا بیان ہمارا یہ موضوع ہے آج کا۔ اذان کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اذان عرف و شرع میں ایک خاص قسم کا اعلان ہے جس کے لیے الفاظ جو مقرر ہیں۔ الفاظ اذان کے یہ جس طرح آپ سماعت کرتے ہیں اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اس کے بعد اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو اذان کے کلمات ہیں۔ اب اصل میں یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا بہت اختلاف ہے۔ بعض لوگ ان کلمات کو اللہ اکبر کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں بس، اللہ اکبر پھر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ ایک مرتبہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، یہ کلمات جو ہے وہ کہتے ہیں اللہ اکبر 2 دفعہ تو کہہ لیتے ہیں، لیکن اس میں اصل میں ہم جو ہے وہ 4 مرتبہ کہتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ یہ جو ہم اذان دیتے ہیں یہ اذان جو ہے وہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اگر اسی موضوع پر جو ہے وہ ہم کلام کرنا چاہیں تو آپ یقین جانیں اس پر بہت سارا کلام ہو سکتا ہے۔ صحیح احادیث مبارکہ سے یہ اذان جو ہے وہ ثابت ہے۔ جب زائد کلمات جو ہے وہ ثابت ہے تو اختصار والے کلمات کی طرف کیوں؟ بہتر یہی ہے کہ اذان کے جتنے زیادہ کلمات کہے جائیں گے اور جتنے کلمات کوئی سنے گا ثواب دے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو ثواب کی حص ہونی چاہیے، نہ کہ نیکیوں کے مطلب یہ کہ نیکیاں نہ کرنے کا بہانہ ڈھونڈنا۔ تو اس طرح انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس قسم کے لوگ اکثر یہی ہے کہ عبادات سے روکتے ہیں آپ۔ تو یہ جو اذان ہے یہ جو ہے وہ قرآن حدیث سے بالکل جو ہے وہ قرآن کہہ رہا ہوں حدیث مبارکہ سے بالکل جو ہے وہ ثابت ہے۔ تحاوی شریف جو پڑھائی جاتی ہے درس نظامی کی کتاب میں، اس میں جو یہ پورا باب ہے باب الاذان، اس کے اندر جو بے شمار دلائل جو وہ بیان کیے گئے۔ بہرحال آگے تمام اوقات کی اذان کے لیے یہی کلمات ہے، تو تمام اوقات کی نماز کے لیے یہی کلمات ہے سوائے فجر کے۔ فجر میں جو وہ کیا پڑھتے ہیں، حی علی الفلاح کے بعد کیا پڑھتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ بھی جو ہے وہ ثابت ہے باقاعدہ۔ اب نماز پنجگانہ کے لیے اذان دینے کا کیا حکم ہے؟ ہر دن کی 5 نمازیں جب جماعت مستحبہ کے ساتھ مسجد میں وقت پر ادا کی جائے تو اس کے لیے اذان کہنا یہ کیا ہے، سنت موقدہ ہے۔ دیکھیں بہت ساری قیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ ہر دن کی 5 نمازیں جب جماعت مستحبہ کے ساتھ مسجد میں وقت پر ادا کی جائے تو اس کے لیے اذان کہنا یہ کیا ہے، سنت موقدہ ہے۔ یہاں پر یہ جو ہماری جائے نماز ہے یہاں پر اذان دینا یہ سنت موقدہ نہیں ہے، بلکہ اذان دیں گے تو یہ مستحب عمل ہے، بہتر یہی ہے۔ لیکن یہ کہ جہاں پر جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہوتی ہو جماعت کے ساتھ وقت پر، تو وہاں پر جو ہے وہ اذان دینا یہ سنت موقدہ ہے۔ ورنہ یہ کہ ایسی جگہ پر کوئی نماز پڑھ رہا ہے کہ جہاں پر اذان کی آواز آ جاتی ہے اور وہ جو جائے نماز ہے وہاں پر 2-3 نمازیں ہوتی ہیں تو وہاں اذان دینا سنت موقدہ نہیں، دینی چاہیے۔ بہرحال سوال، مسجد میں اذان اور اقامت کے بغیر جماعت سے نماز پڑھنا کیسا؟ تو جماعت میں بلا اذان اور اقامت جماعت سے نماز پڑھنا یہ کیا ہے، مکروہ ہے۔ اگر نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی اذان دے دی تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، وقت ہونے کے بعد اذان کہی جائے، قبل از وقت کہی گئی یا وقت ہونے سے پہلے شروع ہوئی اور اثناء اذان میں وقت آ گیا تو ایسی صورت میں اذان کا کیا کیا جائے گا، اعادہ کیا جائے گا، یعنی دوبارہ جو اذان دی جائے گی۔ کیا فرائض کے علاوہ باقی نمازوں کے لیے بھی اذان ہے؟ تو اس کا جواب سماعت کریں۔
فرائض کے سوا باقی نمازیں مثلا وتر، جنازہ، عیدین، نظر، سنن مطلب سنتیں، اور تراویح، استسقاء جو بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے، کسوف اور خسوف سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز، اور نوافل میں ان جتنی بھی یہ نمازیں ان میں اذان نہیں ہے، ان کے اندر اذان نہیں ہے۔ فرائض جو ہوتے ہیں ان میں جو اذان ہے، ان کے علاوہ جو ہے وہ اذان ان نمازوں کے لیے نہیں ہے۔ وطر، نماز جنازہ، عیدین۔ نظر سے مراد یہ کہ کسی نے نظر مانی کہ میرا یہ فلاں کام ہو جائے گا تو میں نماز پڑھوں گا، نفل پڑھوں گا، تو ایسی صورت میں اس کو پڑھنا کیا ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ تو ایسی نماز کے لیے بھی اذان سنت موقدہ نہیں ہے۔ کن امور پر اذان دینا مستحب ہے، اب یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں سماعت کر لیں گے، تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے